السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ بائے اقبال قاسمی۔ اردو ناول کفارہ کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ کفارہ قسط نمبر 10۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیر تک اپنے بے رحم باپ کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دونوں اٹھنیاں اٹھا کر جیب میں ڈال لی اور وہاں سے چل پڑا۔ میرا خیال تھا کہ میرا باپ مجھے آواز دے کر روک لے گا، دوڑ کر مجھے گلے سے لپٹا لے گا، لیکن وہ ظالم اور بے رحم آدمی تھا۔ اس نے تو دوبارہ میری طرف دیکھا تک نہیں۔ سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا۔ میں اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا، مگر میری ماں مجھ سے بہت دور اسلام آباد میں تھی۔ باپ میرے آس پاس تھا، مگر اس کے دل میں میرے لیے ذرہ برابر بھی محبت نہیں تھی۔ وہ مجھے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا تھا۔ میں کئی مرتبہ اس کے پاس گیا، لیکن اس نے ہمیشہ مجھے دھتکار دیا۔ سیالکوٹ کی سڑکوں پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے 3 سال گزر گئے، اور یہ عرصہ میں نے کس طرح گزارا مجھے یاد نہیں۔ اور پھر ایک روز میں اسلام آباد پہنچ گیا۔ میں مختلف ٹرینوں پر سفر کرتا ہوا راولپنڈی پہنچا تھا۔ بغیر ٹکٹ سفر کرنے پر راستے میں ایک مرتبہ پکڑا بھی گیا تھا، مگر وہ ٹی ٹی شریف آدمی تھا۔ اس نے مجھے ایک اسٹیشن پر اتار دیا۔ 2 گھنٹوں بعد میں دوسری ٹرین پر بیٹھ گیا۔ میں نے سیالکوٹ کے سرکاری ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار سے اپنے ستیلے باپ توفیق احمد کا اسلام آباد کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ اسلام آباد پہنچ کر میں کئی گھنٹوں تک سڑکوں پر پھرتا رہا اور بالآخر بنگلہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت میری ماں کے علاوہ گھر میں صرف ایک نوکرانی تھی۔ ماں مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹے دیر تک روتے رہے۔ ماں نے مجھے نہلا دھلا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں ماں کے ساتھ لیٹ کر سو گیا۔ مجھے کتنا سکون ملا تھا اس روز، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میری آنکھ شور کی آواز سے کھلی تھی۔ ماں میرے ساتھ بستر پر نہیں تھی۔ دوسرے کمرے سے میرے ستیلے باپ توفیق احمد کی چیخنے دھاڑنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس کمرے کے دروازے پر آ گیا۔ میری ماں سہمی ہوئی توفیق احمد کے سامنے کھڑی تھی، اور توفیق احمد کا چہرہ غصے سے لال بھبکا ہو رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دل میں اس سے زیادہ نفرت تھی، مگر میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ میں 3 دن وہاں رہا، اور اس دوران توفیق احمد مسلسل میری ماں سے لڑتا رہا۔ وہ مجھے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ بالآخر ماں نے سینے پر پتھر کی سل رکھ کر مجھے رخصت کر دیا۔ اپنے باپ کے پاس چلا جا، شاید اسے تم پر رحم آ جائے، ماں نے کہا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے مجھے 500 روپے دیے تھے، اور خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سیالکوٹ میں سیدھا اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ میرے پاس نوٹ دیکھ کر احمد علی کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اس نے مجھ سے روپے لے لیے، 2 دن اپنے پاس رکھا، اور پھر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ تو اپنے ماما کے پاس کیوں نہیں چلا جاتا؟ اس نے کہا تھا، ٹانڈا میں اس کی ذمہ داری ہے، ڈھور ڈنگر سمجھ کر تجھے وہ بھی اپنے پاس رکھ لے گا، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ مجھے ماں نے بتایا تھا کہ ٹانڈا میں میرا ماما رہتا ہے، جس کی تھوڑی بہت کھیتی باڑی ہے، مگر جب ماں نے احمد علی سے شادی کی تھی تو وہ بھی ناراض ہو گیا تھا اور بہن سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ میں نے ماما کو صرف 1 مرتبہ دیکھا تھا، اور اب تو اس کی شکل بھی بھول گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن بہرحال ایک امید لے کر میں ٹانڈا پہنچ گیا۔
لیکن وہاں وہی ہوا جس کی مجھے توقع تھی۔ ماما نے مجھے پہچان تو لیا، لیکن اپنے پاس رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں دوبارہ سیالکوٹ آ گیا۔ وقت کا منہ زور دھارا مجھے دھکیلتا رہا۔ مجھے پڑھنے کا شوق بھی تھا۔ میرے پاس اگرچہ رہنے کا ٹھکانہ تک نہیں تھا، مگر پڑھائی سے میری دلچسپی کم نہیں ہوئی۔ پیٹ بھرنے کے لیے میں نے کچھ راستے تلاش کر لیے تھے۔ کبھی منڈی میں پانڈی گیری کرتا اور کبھی کسی ہوٹل میں برتن دھونے لگتا۔ اس طرح مجھے 2 وقت کی روٹی تو مل جاتی۔ میں محبت کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتا رہا، کبھی باپ کے پاس، کبھی ماما کے پاس، جا کر ان کے دلوں میں اپنے لیے جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا، اور کبھی اسلام آباد پہنچ جاتا، جہاں میرے ستیلے باپ نے گھر میں میرے داخلے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے دل میں بھی میرے لیے کوئی جگہ پیدا نہیں ہو سکی تھی، بلکہ اب تو میری شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ اس کے لیے میرے دل میں بھی نفرت بڑھتی جا رہی تھی، اور اب میں کبھی کبھار اپنی اس نفرت کا اظہار بھی کرنے لگا۔ اس نے میری ماں کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں 18 سال کا ہو گیا تھا۔ میٹرک کا امتحان پرائیویٹ بھی پاس کر لیا تھا، اور یہ عرصہ میں نے کس طرح گزارا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کبھی کبھار چھوٹے موٹے جرائم بھی کرنے پڑتے۔ ایک مرتبہ میں پکڑا بھی گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ پولیس کی نظروں میں آ جانے کے بعد کوئی شخص شرافت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ پولیس مجھے بھی اس دلدل کی طرف دھکیلتی رہی جس سے میں بچنا چاہتا تھا۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد جب میں اسلام آباد پہنچا تو میری ماں بہت بیمار تھی۔ اس کی جان لبوں پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس نے زندگی میں کتنے دکھ اٹھائے تھے۔ اسلام آباد پہنچ کر جب مجھے ماں کی بیماری کا پتہ چلا تو میں توفیق احمد کی پرواہ کیے بغیر بنگلہ میں گھس گیا۔ ماں کو دیکھ کر مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ لبے گور تھی۔ چند سانسیں شاید میرے ہی انتظار میں اٹکی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر افسردہ سی مسکراہٹ آ گئی، اور پھر چند منٹ بعد ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ توفیق احمد اس وقت گھر پر نہیں تھا، لیکن چند منٹ بعد وہ بھی پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس روز پہلی مرتبہ میں نے اس کے سامنے زبان کھولی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو میں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اس نے میری ماں کو مجھ سے چھینا تھا۔ میری ماں نے گھٹ گھٹ کر زندگی گزاری تھی اور بالآخر دم توڑ دیا تھا۔ وہ میری ماں کا قاتل تھا۔ میں نے ہاتھ تو اٹھایا تو وہ اپنے کمرے سے پستول نکال لایا۔ اس نے گولی بھی چلائی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نشانہ خطا ہو گیا۔ میں نے اسے دوسرا فائر کرنے کا موقع نہیں دیا اور پستول چھین کر اس کے سینے میں 2 گولیاں اتاری، اور پھر میں دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اب وہاں رکنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں دوڑتا ہوا بنگلے سے باہر نکل گیا۔ مجھے گھر کی ملازمہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ پولیس کو میرے حلیہ بتا دے گی اور میری تلاش شروع ہو جائے گی۔ وہ میرے ہاتھوں سے ہونے والا پہلا قتل تھا، اور مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں تھا، البتہ پکڑے جانے کا خوف تھا۔ 2 گھنٹوں بعد میں راولپنڈی میں تھا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد مجھے سیالکوٹ جانے والی بس بھی مل گئی۔ توفیق احمد کا پستول میرے پاس ہی تھا، جسے میں نے پتلون کی جیب میں چھپا لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے اس پستول کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے میں نے اسے پھینکا نہیں تھا۔ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ جس ماں نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں اٹھائے رکھا تھا، جس کے لیے اتنے دکھ جھیلے تھے، میں اس کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکا۔
پولیس میری تلاش میں اگلے ہی روز سیالکوٹ پہنچ گئی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ پولیس کے آنے سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے اس کھولی سے نکل گیا تھا جہاں پچھلے 2 سال سے رہائش پذیر تھا۔ اب سیالکوٹ میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں لاہور جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ میرے پاس تھوڑی بہت رقم تھی اور میرا خیال تھا کہ مجھے لاہور میں کہیں نہ کہیں کوئی کام مل جائے گا۔ اتفاق سے مجھے بس میں ایک ایسا آدمی مل گیا جس سے مجھے بے تکلفی ہو گئی۔ پرویز نام کا وہ آدمی گجرانوالہ سے بس پر سوار ہوا تھا۔ وہ لاہور میں رکشہ چلاتا تھا۔ اس کے پاس اپنے 2 رکشے تھے، ایک وہ خود چلاتا تھا اور دوسرا کرائے پر دے رکھا تھا۔ میں نے اپنے بارے میں اسے بتایا کہ میٹرک کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں پھر رہا ہوں۔ سیالکوٹ بھی اسی سلسلے میں گیا تھا مگر کام نہیں بنا۔ اب لاہور واپس جا رہا ہوں۔ لاہور میں کہاں رہتے ہو؟ پرویز نے پوچھا۔ میں دراصل ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ لاہور بھی پہلی مرتبہ جا رہا ہوں۔ وہاں نہ تو مجھے کوئی جاننے والا ہے اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ، مگر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بندوبست تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے جواب دیا۔ تو سمجھو ہو گیا بندوبست۔ پرویز نے کہا، میں بھی اکیلا ہی رہتا ہوں یار، میرے ساتھ رہنا اور رکشہ چلانا، عیش کرنا۔ مگر مجھے تو رکشہ چلانا نہیں آتا۔ میں نے کہا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ پرویز بولا، میں سکھا دوں گا تمہیں، 2-3 دن میں سیکھ جاؤ گے۔ لاہور میں ہم مینار پاکستان والے چوک پر اتر گئے۔ ایک طرف منٹو پارک میں مینار پاکستان اور سامنے بادشاہی مسجد اور قلعہ۔ میرا خیال تھا کہ یہاں سے ہم رکشہ یا تانگے پر کہیں جائیں گے۔ ہم چوک پار کر کے لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کی طرف آ گئے اور ٹکسالی گیٹ میں داخل ہو گئے۔ میں پہلی مرتبہ لاہور آیا تھا۔ میرے لیے یہاں کی ہر چیز حیرت انگیز تھی۔ تنگ سی گلیاں، سرخ اینٹوں کی پرانی عمارتیں۔ بعض عمارتیں تو اس قدر پرانی تھی کہ ان کے کسی بھی وقت ڈھیر ہو جانے کا اندیشہ تھا، مگر ان میں بھی لوگ آباد تھے۔ پرویز ایک نسبتاً کشادہ گلی میں داخل ہو گیا اور تقریباً 50 گز چلنے کے بعد رک گیا۔ یہ کوئی بہت ہی پرانا مکان تھا۔ لکڑی کا گیٹ نما دروازہ اتنا کشادہ تھا کہ ایک تانگا آسانی سے داخل ہو سکتا تھا۔ اوپر حکم نما کنڈا لگا ہوا تھا۔ پرویز نے کنڈا کھول دیا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ بہت لمبا چوڑا صحن تھا جو کسی طویلے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ لید کی بو آ رہی تھی۔ ایک طرف 2 ٹوٹے پھوٹے تانگے کھڑے تھے۔ دیوار کے ساتھ گھوڑوں کو پلانے والے پانی کا ہوز بنا ہوا تھا۔ اس احاطے میں ایک طرف 3 کمرے تھے اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف 2 کمرے۔ ان دونوں کمروں کی اصل چھتیں عرصہ پہلے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ ان کی جگہ ٹین کی چھتیں ڈال دی گئی تھی اور دروازے بھی توڑ کر کشادہ کر دیے گئے تھے۔ ایک حصے میں ایک رکشہ کھڑا تھا جبکہ دوسرا حصہ خالی تھا۔ دائیں طرف والے 3 کمرے البتہ کچھ بہتر حالت میں تھے۔ 2 کمروں کو تالا لگا ہوا تھا، ایک کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہماری آواز سن کر اس کمرے سے ایک بوڑھا آدمی باہر آ گیا۔ اس نے صرف دھوتی پہن رکھی تھی۔ چاچا، میں پرویز ہوں۔ پرویز نے اسے آواز دے کر کہا، میرے ساتھ ایک پروہنا بھی آیا ہے، تم ماجے کی دکان سے 2 گلاس چائے تو لے کر آؤ۔ وہ بوڑھا باہر کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ پرویز نے ایک کمرے کا تالا کھولا اور مجھے اشارہ کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ کافی کشادہ کمرہ تھا۔ ایک طرف چارپائی بچھی ہوئی تھی، سامنے والی دیوار کے ساتھ 2-3 کرسیاں رکھی ہوئی تھی، بیچ میں ایک چھوٹی سی میز تھی، کھوٹیوں پر کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ دیواروں پر بھارتی، پاکستانی اور ہالی ووڈ ایکٹروں کی تصویریں چسپاں تھیں۔ بغیر دروازوں والی ایک الماری کے نیچے خانے میں ایک ٹرنک اور اوپر والے 2 خانوں میں تہہ کیے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ روفی باؤ، یہ ہے میرا غریب خانہ، پرویز نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دادے پر دادے کی جائیداد ہے، سوچ رہا ہوں کہ اسے بیچ دوں
اور کسی اچھے علاقے میں کوئی چھوٹا سا مکان خرید لوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد بوڑھا چائے لے آیا۔ پرویز نے مجھے ایک کمرہ دے دیا۔ اس میں ایک چارپائی تھی جس پر میلا سا بستر بچھا ہوا تھا۔ میری وہ رات بے چینی میں گزری تھی۔ ذہن پر یہی خوف سوار تھا کہ مجھے پکڑنے کے لیے پولیس یہاں نہ پہنچ جائے۔ اگلے 2-3 دن بھی کچھ بے چینی ہی میں گزرے۔ پکڑے جانے کا خوف ہر وقت ذہن پر سوار رہتا۔ اس خوف کی وجہ سے 2-3 دن تو میں احاطے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اگلے 3-4 روز میں پرویز نے مجھے رکشہ چلانا سکھا دیا اور اس کے بعد مجھے شہر کے مختلف علاقوں میں گھماتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھے کرائے کا حساب اور پولیس والوں سے نپٹنے کے گر بھی سمجھاتا رہا۔ اب میں باقاعدہ رکشہ ڈرائیور بن گیا تھا۔ پہلے روز جو کچھ کمایا وہ پرویز کے سامنے رکھ دیا، لیکن اس نے ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ یہ سب تمہارا ہے روفی باؤ، اس نے کہا۔ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں، تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ تو مجھے خوشی ہوگی۔ پرویز کے اس طرز عمل پر مجھے خوشی ہوئی۔ دنیا میں کوئی تو ایسا تھا جسے مجھ جیسے لاوارث سے ہمدردی تھی، لیکن 1.5 ہفتے بعد میری یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی۔ اس نے کسی ہمدردی کی وجہ سے مجھے سہارا نہیں دیا تھا۔ وہ منشیات فروش تھا اور بعض مخصوص گاہکوں کو عورتیں بھی سپلائی کرتا تھا۔ ہماری رہائش سے ذرا آگے بازار حسن تھا۔ پرویز کے وہاں بڑے تعلقات تھے اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں ہر رات وہاں جاتا تھا۔ 1-2 مرتبہ مجھے بھی ساتھ لے گیا تھا، لیکن پھر میں نے جانا چھوڑ دیا۔ میں نے پرویز کو چھوڑ کر الگ ہونا چاہا تو یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ میری شاہرگ اس کی گرفت میں تھی۔ تم جیسے ہی چھوڑ کر جاؤ گے پکڑے جاؤ گے روفی باؤ، وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے تم پر اسی وقت شبہ ہو گیا تھا جب بس میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ تمہاری باتوں اور چہرے کی گھبراہٹ سے میں سمجھ گیا تھا کہ تم کوئی سنگین جرم کر کے بھاگے ہو۔ مجھے تمہارے جیسے آدمی کی ضرورت تھی، اس لیے میں ہمدرد بن کر تمہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنا ایک بندہ سیالکوٹ بھیج دیا تھا جس نے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا۔ تم اسلام آباد میں اپنے ستیلے باپ کو قتل کر کے بھاگے تھے۔ پولیس تمہارے پیچھے سیالکوٹ پہنچ گئی تھی۔ تم تو بھاگ نکلے۔ پولیس نے تمہارے سگے باپ کو پکڑ لیا۔ تمہارا پوچھنے کے لیے اسے اتنی مار لگائی کہ وہ تھانے ہی میں مر گیا۔ پولیس نے اس کی موت کو ہارٹ فیل قرار دے کر لاش ایک سماجی ادارے کے حوالے کر دی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ اپنے باپ کی موت کا سن کر مجھے ذرا بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ وہ ایسی ہی سزا کا مستحق تھا۔ اس نے میری ماں کو برباد کیا تھا۔ اگر وہ میری ماں پر بد چلنی کا الزام نہ لگاتا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نہ نکالتا تو آج میں بھی اس طرح پرویز جیسے آدمی کے چنگل میں نہ پھنسا ہوتا۔ ویسے تم نے جانا کہاں ہے روفی باؤ؟ پرویز کہہ رہا تھا۔ تمہارا آگے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ پولیس کے خوف سے بھاگے پھرو گے، کہیں بھی چند روز سے زیادہ نہیں ٹک سکو گے۔ یہاں ٹکے رہو میرے پاس، دھندا کرو اور عیش کرو۔ کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ پرویز نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں جہاں بھی جاؤں گا پکڑے جانے کا خوف سائے کی طرح میرا پیچھا کرے گا، اور میں خوف کے سائے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ یہاں کم سے کم یہ تو تھا کہ مجھے پرویز جیسے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل ہو گئیں۔ یہ جرائم پیشہ لوگ تھے، پولیس سے ان کا یارانہ تھا۔ یہ لوگ مجھے پولیس سے بچا سکتے تھے۔ ان کا ساتھ چھوڑ کر میں نے ان کی بھی دشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن میں عورتوں کے دھندے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔
میں اپنے آپ کو عورتوں کا دلال نہیں کہلوانا چاہتا۔ خوش کیتا روفی باؤ، پرویز کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہمارے پاس اور بھی بہت دھندے ہیں، تم فکر مت کرو، اور ہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے تعلقات بہت اوپر تک ہیں، بڑے بڑے پولیس افسر ہمیں سلام کرتے ہیں، یہ سارے دھندے مل جل کر ہی ہوتے ہیں، پولیس کے تعاون کے بغیر کوئی یہاں بڑک بھی نہیں مار سکتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس نے میرے چہرے پر نظریں جما دی، بھاگنے یا ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا، اور پھر میں نے دانستہ طور پر اس دلدل میں پہلا قدم رکھ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا حوصلہ بڑھتا گیا۔ 2 سال بعد پرویز ایک مخالف پارٹی کے ساتھ لڑائی میں مارا گیا۔ میں بھی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ وقت کے طوفانی تھپڑے مجھے رکیتتے چلے گئے، میں اپنے مخالفین کی موت بن گیا۔ زیر زمین دنیا میں میرے نام کا ڈنکا بجنے لگا، مجھے خونخوار بھیڑیے اور درندے کے نام سے پکارا جانے لگا۔ میں واقعی درندہ تھا، کئی لوگ میرے ہاتھوں سے مارے جا چکے تھے، میں قاتل تھا، لیکن میں نے کبھی اپنے جرم کا ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ پولیس کو مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی حسرت ہی رہی تھی۔ اور پھر ایک روز میں نے وہ خوفناک منظر دیکھا کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ وہ ایک شریف گھرانے کا پڑھا لکھا نوجوان تھا، لیکن ہیروئن کے نشے نے نہ صرف اس کی زندگی برباد کر دی تھی، بلکہ اس کے ماں باپ کی زندگی میں بھی اندھیرا بھر دیا تھا۔ زخموں سے چور وہ نوجوان فٹ پاتھ پر پڑا ہوا تھا، کپڑے میلے کچیلے اور پھٹے ہوئے تھے، بال الجھے ہوئے تھے۔ اس کی عمر 25-26 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ ہیروئن نے اسے کھنڈر بنا کر رکھ دیا تھا۔ ایک بوڑھا اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی، بال برف کی طرح سفید اور چہرے پر بے پناہ کرب تھا۔ وہ بوڑھا اس نوجوان کا باپ تھا۔ لوگ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس بوڑھے کی مدد کرنے کی بجائے اس نوجوان کو گالیاں دے رہے تھے، جو اپنے ہی ہاتھ چبانے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے بازوؤں کو دانتوں سے بھنبوڑ رہا تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر کانپ اٹھا۔ ہیروئن کی بربادی میں نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس زمانے میں میرے پاس ایک بہت شاندار گاڑی ہوا کرتی تھی۔ میں نے اس نوجوان کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالا، بوڑھے باپ کو بھی ساتھ بٹھا لیا اور سمن آباد کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں لے گیا، جہاں صرف منشیات کے عادی افراد کا علاج ہوتا تھا۔ خرچ کی پرواہ نہیں کرنا، میں نے ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس نوجوان کی زندگی لوٹانی ہے، اسے پہلے کی طرح معاشرے کا ایک معزز شہری بنانا ہے، علاج پر جو کچھ خرچ ہوگا میں دوں گا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میں نے 10,000 روپے کاؤنٹر پر جمع کروا دیے۔ نوجوان کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ اس کے بوڑھے باپ کو میں نے گلشن راوی میں اس کے گھر پر پہنچا دیا۔ وہ بوڑھا مجھے ہزاروں دعائیں دے رہا تھا، مجھے فرشتہ سمجھتا تھا جو اس کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے آ گیا تھا، لیکن اسے کیا معلوم کہ اس کے جوان بیٹے کو موت کے منہ میں دھکیلنے والا بھی میں ہی ہوں۔ اس روز مجھے ہیروئن سے نفرت ہو گئی۔ میں مکمل طور پر جرائم کی دلدل میں دھنس چکا تھا، جس سے نکلنا اب میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ لوگ مجھے خونخوار بھیڑیا اور درندہ سمجھتے تھے، میں خود بھی اپنے آپ کو حیوان سمجھتا تھا، لیکن اس کا ذمہ دار کون تھا؟ میں خود، معاشرہ، میرا وہ باپ جو اس دنیا میں میرے آنے کا باعث بنا تھا، لیکن اس نے میری ماں کو بد چلن کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا، یا وہ سوتیلا باپ جو میری ماں کے حسن و شباب پر تو مر مٹا تھا،
لیکن اس نے مجھے بیٹے کی حیثیت سے قبول نہیں کیا تھا۔ میں باپ کی شفقت اور محبت کے لیے کیسے کیسے تڑپا تھا، لیکن مجھے ہر مرتبہ دھتکار دیا گیا۔ اگر مجھے باپ کی شفقت ملتی تو آج میں وہ نہ ہوتا جو اس وقت ہوں، اور آپ بھی میری یہ کہانی نہ پڑھ رہے ہوتے۔ میں بھی ان 14 کروڑ میں سے ایک ہوتا جس سے آپ کو کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ ماضی کو یاد کر کے میرے دل کے زخم ہرے ہو گئے۔ میرے سامنے سوئیوں کی پلیٹ رکھی تھی جو پڑوسن نے نہ جانے کیا سمجھ کر بھیجی تھی۔ اب سوئیاں کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں اٹھ کر کمرے میں آ گیا اور الماری میں سے بیگ نکال کر اس دولت کا جائزہ لینے لگا جو مفت میں میرے ہاتھ لگی تھی۔ رقم میں نے گننے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، لیکن میرے اندازے کے مطابق وہ مجموعی طور پر 1 کروڑ سے زیادہ کی دولت تھی۔ میں دشکا نامی اس عورت کے بارے میں سوچنے لگا، وہ کون تھی اور اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی تھی۔ میں دیر تک ان زیورات کا معائنہ کرتا رہا اور پھر انہیں بیگ میں ڈال کر دوبارہ الماری میں رکھ دیا اور وہیں بستر پر لیٹے لیٹے اونگھنے لگا۔ دوبارہ جب باہر نکلا تو شام ڈھل رہی تھی۔ میں برآمدے میں کرسی نکال کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں غیر ارادی طور پر اس مکان کی چھت کی طرف اٹھ گئیں۔ کپڑے ابھی تک رسیوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی میں نے دروازے کو تالا لگا دیا اور باہر نکلتے ہوئے ایک بار پھر اس چھت کی طرف دیکھا۔ وہ وہاں موجود تھی۔ مجھے گیٹ سے باہر نکلتے دیکھ کر وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی تھی۔ میں نے گیٹ کو تالا لگایا اور گلی میں اس کے مکان کی طرف چلنے لگا۔ وہ اپنے مکان کے دروازے میں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور سیدھا آگے نکل گیا۔